اللہ کریم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 48 کے اندر مشرکین مکہ کے اسی عقیدے کا، اسی نظریے کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہیں، ان کے اسی نظریے کا رد کرتے ہوئے مشرکین کے انجام کو بیان فرمایا۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، بنی اسرائیل سورت اور آیت نمبر 48۔ دیکھیے یہ گستاخ کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، پس اس گستاخی کے باعث وہ گمراہ ہو گئے، اب وہ سیدھے راستے پر چل نہیں سکتے۔ یہ ہے ان کا انجام کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر قرار دیتے ہیں، ان کا انجام یہ ہے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور وہ اب کبھی بھی راہ ہدایت پر آ نہیں سکتے۔ ان کے لیے ہدایت کی طرف آنے کے تمام تر دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے، کبھی ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے۔ تو یہ بات یہاں سمجھنے والی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، توہین کا انجام کتنا سخت ہے کہ اللہ کریم اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کو ہدایت کی طرف آنے کا موقع ہی نہیں دیتا، ہدایت کے دروازے ہی بند کر دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ادنا سا کوئی لفظ ہو، معمولی سا لفظ ہو، اور اس سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام میں ادنا سے درجے کی بھی تنقیص آتی ہو، اللہ کریم اس لفظ کو بھی پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے گرد آلود ہیں، کیا یہ بات درست ہوگی؟ اس کا یہ کہنا درست ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ بھی گستاخی ہے، یہ بھی گستاخی ہے۔ اگر یہ کہنا پڑ ہی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر گرد پڑی تھی یا کپڑے گرد آلود تھے، اگر یہ کہیں کہنا پڑ ہی جائے تو تم یہ کہہ دیا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں ستارے ہیں جو چمک رہے ہیں، ستارے ہیں جو ذرے نہ کہنا، خاک کے ذرے نہ کہنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں میں اگر ذرے بھی آ جائیں تو وہ ذرے نہیں رہتے، وہ ستارے بن جاتے ہیں۔ ان کے دامن سے کوئی جڑ جائے تو وہ ذرہ نہیں رہتا، وہ ستارہ بن جاتا ہے۔ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ حضور جہاں جوڑے بھی اتار دیں، لباس تو بڑی دور کی بات ہے، جہاں جوڑے بھی اتار دیں، اس جگہ کے جو ذرے ہوتے ہیں، جن ذروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جوڑوں سے لگنے کی نسبت حاصل ہو جائے، وہ ذرے جو جوڑوں سے لگ جائیں، جو نالین شریفین سے لگ جائیں، وہ ذرے بھی ذرے نہیں رہتے، وہ بھی تابندہ ستارے بن جاتے۔ تو ادنا سے درجے کی کوئی شخص اگر اتنا ہی کہہ دے کہ مجھے کدو شریف ناپسند ہے، میں کدو کو پسند نہیں کرتا، یہ بھی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ وہ معاذ اللہ حضور کی پسند کو ناپسند کر رہا ہے۔ تو جس چیز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نسبت ہو گئی، اس کی بھی بے ادبی کرنا جائز نہیں ہے، اس کی بھی بے ادبی کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ جس شخص نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب چیز کی بھی کیا کر دی؟ بے ادبی اور گستاخی کر دی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے، دیکھیے یہ گستاخ کس طرح آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں،
کس طرح آپ کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، کس طرح آپ کے لیے یہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ گمراہ ہو گئے، فضلوا، گمراہ ہو گئے۔ کیوں گمراہ ہو گئے؟ کہ انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کے بارے میں نازیبا الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نعت شریف پڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے، نعت شریف لکھنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اگر کوئی ایک لفظ بھی زبان سے غلط ادا ہو گیا تو آدمی کا ایمان جاتا رہے گا۔ تو یہ بڑا نازک مقام ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی لفظ زبان سے ادا کرنا۔ کہا گیا ہے کہ 1000 بار سوچو اور سوچ کر اور پوری طرح تول کر لفظ اپنی زبان سے ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے کسی لفظ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی گستاخی ہو جائے، توہین ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس ایک دفعہ ایک شاعر کوئی اپنا کلام لے کر آیا، اطہر نام تھا اس کا، اطہر۔ تو اس نے کہا کہ آپ میرے کلام کی ذرا تصحیح فرما دیں، کریکشن کر دیں، سنیں کہ میں نے ٹھیک لکھا ہے یا غلط لکھا ہے۔ اس نے نعت کے اشعار کہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گنبد خضرا کے سامنے، پرانے وقتوں میں، آج کی بات نہیں ہے، پرانے وقتوں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے گنبد شریف کے سامنے 2 کھجور کے درخت تھے۔ تو شاعر نے ان 2 کھجور کے درختوں کی شان بیان کی اپنے طور پر۔ اس نے کہا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ان درختوں کو تو مجنو کہہ رہا ہے، اور حضور کے روزے کو معاذ اللہ تو خیمہ لیلا کہہ رہا ہے۔ کہاں حضور کا روزہ اور کہاں خیمہ لیلا کا خیمہ، اور کہاں وہ درخت اور کہاں مجنو، ان دونوں باتوں کا آپس میں جوڑ کوئی نہیں بنتا۔ تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اگر تو نے نعت کہنی ہے اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گنبد کے سامنے کھڑے کھجور کے 2 درختوں کی شان اور حضور کے روزے کی شان بیان کرنی ہے تو یوں بیان کر، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ درختوں کو قدسی کہہ، قدسی کھڑے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، ملائکہ کھڑے ہیں، اور ادھر حضور کا روزہ اس کو لیلا کا خیمہ نہ کہہ بلکہ اس کو عرش معلیٰ کہہ، عرش معلیٰ کے سامنے۔